سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31۔ سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکوع اور 15ویں پارے کا بھی یہ چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور اس کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ انہیں ناداری کا، مفلسی کا خوف تھا۔ دوسرا سبب لوٹ کا خوف تھا۔ اللہ تعالی نے اس کی ممانعت فرمائی۔ مفلسی اور ناداری کے خوف سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ لڑکیاں کما نہیں سکتی، بلکہ ہمیں ان پر خرچہ کرنا ہوتا ہے، ان کی شادی کرنی ہوتی ہے، اور یہ ہم پر ایک طرح سے بوجھ ہوتی ہیں۔ تو وہ خیال کرتے تھے کہ اس میں ہمیں کوئی کمائی نہیں ہے، بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہے، اس لیے لڑکیوں کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو بھی قتل کرتے اسی مفلسی کے ڈر سے، تو اس کی مذمت فرمائی گئی۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ انه كان فاحشا، بے شک وہ بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت ہی بری راہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زنا سے بھی بچے، اور ان تمام چیزوں سے بچے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بد نگاہی سے بچے، بری سوچ و فکر سے بچے، برا دیکھنے سے، برا سننے سے، بری گفتگو سے بچے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ نامحرم مرد اور عورت کی دوستی، چاہے وہ موبائل پر ہو، انٹرنیٹ پر ہو، واٹس ایپ پر ہو یا فیس بک پر ہو، یہ سب منع ہے اور ممنوع ہے سخت۔ تو نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو میسج کرنا، چاہے بھائی سمجھ کر میسج کیا جائے، چاہے دوست بنایا جائے، چاہے اسے اپنا والد کہا جائے، وہ نامحرم ہے، لہذا منع ہے، اور اس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ اسی طرح نامحرم مرد عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کی تصاویر دیکھنا، اسی طرح ان کا آپس میں تنہائی میں ملاقات کرنا، یہ سب بے حیائی کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ یہ خود بھی بے حیا کام ہے، اور پھر یہ بڑی بے حیائی کی طرف لے جانے کے اسباب ہیں۔ شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ ایسے موقعوں پر انسان کو یہ خیال دیتا ہے کہ میری تو نیت خراب نہیں ہے، میں تو اسے بہن سمجھتا ہوں، میں تو اسے دوست سمجھتا ہوں، کوئی بہن سمجھتی ہے تو میرے والد کی جگہ پر ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت اچھی بھی ہو، شریعت نے منع کیا ہے، تو چاہے 1000 مرتبہ نیت اچھی ہو، لیکن شرعی طور پر پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی دوستیاں، تنہائی میں ملاقات کرنا یا موبائل پر آپس میں میسج کرنا، یہ سب منع ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشا، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، یعنی جس کا قتل ناحق منع ہے اسے قتل ہرگز نہ کرو۔
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، یعنی مقتول کا وارث قصاص لینے کا حقدار ہے، خون کا بدلہ وہ خون لے، اس کا حق ہے، اور معاف کرنا چاہے تو خون کے بدلے خون لینے کے بجائے وہ دیت لے لے، خون بہا لے لے، دیت میں مال لے لے، اور اگر چاہے تو کچھ دیت معاف کر دے یا مکمل معاف کر دے۔ یہ سارے حقوق مقتول کے ورثاء کو حاصل ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، مقتول کے وارث کو ہے، اور ان میں جو وراثت میں عصبات کی ترتیب ہے وہی یہاں پر ولی کی ترتیب ہے، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو، یعنی کوئی وارث نہ ہو، تو اس کا ولی وارث سلطان ہے، وہ مقتول کے خون کا بدلہ لے گا، اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے، اور وہ اگر دیت لینا چاہے تو دیت لے، اور معاف کرنا چاہے تو معاف کرے۔ مگر جیسے ہمارے یہاں پر پاکستان میں ایک رول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قاتل ہے اور اس کا قتل ثابت بھی ہو جائے اور مقتول کے ورثاء اسے معاف نہ کرنا چاہیں اور وہ خون کے بدلے خون لینا چاہیں، تو کیس ہمارے یہاں کورٹ میں چلتے ہیں، ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں، پھر اگر سپریم کورٹ بھی سزائے موت سنا دے اور کیس ثابت ہو جائے، پھر اپیل کی جاتی ہے، سپریم کورٹ اس اپیل کو بھی رد کر دے، تو مقتول کے ورثاء نے تو معاف نہیں کیا، وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، کورٹ میں ثابت بھی ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ صدر اپنی مرضی سے معاف کر سکتا ہے، تو یہ غیر شرعی قانون ہے، غیر اسلامی قانون ہے۔ صدر کو یہ چیز معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جس نے ناحق قتل کیا ہے اسے معاف کرنے کا حق صدر کو حاصل نہیں۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک مقتول کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا، اور کبھی یہ ہوتا کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس کی قوم اور اس کی جماعت کے کسی اور شخص کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ حد سے وہ نہ بڑھے، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے۔ انہ کان منصورا، ضرور اس کی مدد ہونی ہے، یعنی اللہ تعالی مقتول کے وارث کی مدد فرمائے گا تاکہ وہ قاتل سے بدلہ لے سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مقتول مظلوم کی مدد فرمائے گا، اس کے قاتل کو برباد فرمائے گا، اور اس شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا جس کو مقتول کا وارث ناحق قتل کر دے۔ جیسا بھی آپ نے سنا کہ قاتل ایک شخص ہے لیکن مقتول کے ورثاء غصے میں آ کر اسے بھی قتل کرتے ہیں، اس کے باپ کو بھی قتل کرتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، جس طرح بعض قبیلوں میں اندرون سندھ اور اندرون پنجاب یہ آفتیں ہیں۔ تو جس کو ناحق قتل کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اور جو ناحق قتل کرنے والا ہے اللہ اسے برباد فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔